اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو اس رسول یعنی نبی امی کے پیچھے چلیں جس کا ذکر کردہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، جو انہیں اچھی باتوں کو حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کا حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ طوق اتار دے گا جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے اور اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے اس کے پیچھے چلیں گے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ سورہ اعراف کی 157 نمبر کی آیت کل بھی پڑھی گئی تھی اور آج بھی پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے کی آیت یعنی 156 نمبر کی آیت میں یہودیوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ 3 صفات اگر تمہارے اندر ہوں گی تو تم کامیاب ہوگے۔ ایک تو یہ کہ تقوی والی زندگی تم گزارو، دوسرا یہ کہ زکوٰۃ ادا کرو، تیسرا یہ کہ ہماری آیات پر یقین یعنی ایمان لاؤ۔ 157 نمبر کی آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ تمہاری زندگی میں اگر وہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، پہلے تو تورات پر اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا کافی تھا، لیکن تمہاری زندگی میں وہ نبی امی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائیں تو ان کو ماننا بھی تمہارے لیے ضروری ہوگا۔ اور اس نبی کی ایک ایک علامت بیان کی گئی کہ تورات کے اندر یہ علامات ہیں کہ وہ جو ہے امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، حلال اور پاکیزہ چیزوں کو وہ حلال کریں گے اور گندی چیزوں کو وہ حرام قرار دیں گے، یہ ان کی صفت ہے۔ تو کل میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں، آج میں کچھ تورات کی جو خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں اور اوصاف و کمالات بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یقینی طور پر لکھی ہوئی ہے، ہر چیز، ہر علامت نبی کریم، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بھی اوصاف و کمالات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک بات مجھ کو یاد آئی ابھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ یہودی بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گیا اتفاق سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے کے ساتھ اور دوسرے صحابہ کرام بھی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بچہ تو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سامنے اس کا باپ تورات کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اس خدا کی قسم، میں تم کو اس خدا کی قسم دے کر کے پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر بھیجا، یعنی تورات کتاب عطا فرمائی، میں اس خدا کی قسم دیتا ہوں، یہ بتاؤ جس کتاب کی تم تلاوت کر رہے ہو اس کتاب میں میرا بھی کوئی ذکر ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ یہودی کمبخت تھا، اس نے کہا یا نہیں، آپ کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن وہ بچہ جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، اس میں آپ کی بہت ساری خوبیاں اور بہت سارے کمالات لکھے ہوئے ہیں، ایک ایک علامت اس کتاب کے اندر آپ کی لکھی ہوئی ہے، میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور کہنے لگا وہ بچہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اس کے اندر آپ کی بہت ساری صفات لکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لانے لگے تو فرمایا کہ یہ بچہ مسلمان ہے، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو مسلمانوں کے طریقوں پر
اس کو کفنایا دفنایا جائے، غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے اور اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے، کیونکہ اس نے اقرار کیا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور نبوت کا اقرار کیا، تو اس کا انتقال ہوا تو اس کی تدفین اور تجہیز و تکفین اسلامی تعلیمات اور اسلامی روایات کے مطابق کی گئی۔ دیکھیں وہ چھوٹے بچے کو بھی معلوم ہے کہ یا رسول اللہ اس کتاب میں آپ کی صفتیں اور آپ کی خوبیاں اور آپ کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو یہودی لوگ بھی مانتے تھے، جانتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے وہ لوگ۔ یہاں تک قرآن کے اندر کہا گیا اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ کو یہ لوگ پہچانتے۔ تو ایک یہودی بہت بڑا مالدار آدمی، غالباً اس کا نام زید بن سعنا ہے، مجھ کو ٹھیک سے نام یاد نہیں ہے، لیکن اس آدمی کا واقعہ بالکل صحیح ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ یہ آدمی بہت ہی پیسے والا تھا۔ یہودی لوگ پہلے سے پیسے والے ہیں، دولت کے بھوکے کم وقت یہ قوم جو ہے دولت کی بھوکی، اور ان کے پاس جھوٹ بول کر سود کھا کر ساری دنیا کے اندر یہ مالیاتی نظام یہ چلا رہے ہیں۔ یہ لوگ ساری دنیا کے اندر مالیاتی نظام، بہت کم تعداد، لیکن پورے قبضے پورے مالیاتی نظام ان کے قبضے میں ہے۔ تو اس نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ قرضہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی قرضہ لیا کرتے تھے، بعض لوگ فیشن میں قرضہ لیتے، بعض لوگ ضرورتاً قرضہ لیتے، بعض لوگ قرضہ لینے کا عادی ہوتے، ان کو مزہ آتا، لیتے لیکن دیتے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے زید بن سعنا سے غالباً اس سے قرضہ لیا۔ وہ جو ہے وقت سے پہلے آ گیا اور آ کر کے آپ کو برا بھلا کہنے لگا کہ میرا قرضہ آپ ادا کرو، آپ نے میرا قرضہ لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بھائی اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب پیسے آئیں گے تو میں قرضہ ادا کروں گا۔ اس نے کہا نہیں ابھی ادا کرو، اگر آپ نے ابھی ادا نہیں کیا تو یہاں سے میں اٹھنے نہیں دوں گا آپ کو۔